بچپن آپ کا میرا خیال ہے انڈیا میں گزرا. میرا ان کا ساتھ یا ان کی صحبت مجھے جو نصیب ہوئی نا وہ 16 سال کا عرصہ ہے. اچھا. اس میں میں نے میں کوئی ادیب شاعر تو نہیں ہوں کہ میں ان کا ادبی کوئی کروں تجزیہ کروں، لیکن سوشل جو ان کی زندگی تھی نا وہ بڑی خوبصورت تھی. میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہر اس آدمی سے ہوتا ہوں جس میں یہ کوالٹی ہو. وہ تو میرے سسر تھے. جی نہیں، یہ آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں میرا خیال ہے، کیونکہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماجد علی صاحب جو ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں خود بھی، اور ان کے حلقہ احباب جو ہے وہ بڑا زرخیز. عطاء الحق قاسمی صاحب، اسلام امجد صاحب، جاوید فاضل صاحب ایک بڑے ہمارے جو تھے فلم انڈسٹری کے بہت مشہور ہدایت کار، بعد میں انہوں نے ڈرامہ بھی ٹی وی ڈرامے بھی ڈائریکٹ کیے، تو وہ ان کے بہت قریبی دوستوں میں سے ان کا حلقہ جو تھا. اور یہ خود بھی بڑا اچھا لکھتے ہیں، اور ایسا کئی جملے لکھتے ہیں، یہ چھوٹے خاکے لکھتے ہیں، چھوٹی مضامین جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں، اور لیکن یہ منظر عام پہ بہت کم آتے ہیں. تو آج میں نے ان کو بڑی مشکل سے یہاں پہ بلایا ہے، اور خاص طور پہ میں مشکور ہوں کہ یہ تشریف لائے ہیں اور بات کریں گے آج. اور میں زیادہ اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے تعارف کروانا پڑ رہا ہے، اور خود ماجد صاحب نے نہیں کروانا تھا. تو آپ بات کر رہے تھے کہ صوفی صاحب سے آپ کا تعلق جو ہے. میں کہہ رہا تھا کہ میں نے جو ان کی سوشل زندگی، ان کے رویے، دوست نواز آدمی تھے اور بے پناہ پیار کرنے والے لوگ تھے، پرخلوص ہر ایک سے. تو ان کے دوستوں میں کون تھا؟ دوستوں میں ڈاکٹر صاحب، میں نے وہاں یعنی اتنے آدمیوں کی صحبت میں رہا ہوں. اشفاق صاحب سے لے لیں، اشفاق صاحب، بانو قدسیہ، قدرت اللہ شاب، جب یہ نیا کیا ان کا نام تھا جو بڑا شاعر مشہور ہوا، فراز احمد، یہ جو احمد فراز نہیں، یہ تو جنگل لاٹ میں آ جاتے ہیں نا. بالکل، وہ کشور نعیز کے ساتھ آتا تھا. یہ یوسف کامران اس کا میاں، میں نے بھی ان کو پنجابی میں استاد دامن، میں نے بھی ان کو یہ آپ نے بھی دیکھا ہو گھر میں. یہ گھر میں سب باتیں اس سے پہلے کی، یعنی 60s کی میں جاننا چاہ رہا ہوں، 50s 60s 40s کا بھی ہمیں پتہ کتابوں میں ملتا ہے، زندہ دلانے لاہور جو بنی ہوئی. 60s کی یہ بات کر رہے ہیں. آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں ان کو 50s میں ان کا جو حلقہ باب تھا پاکستان بننے کے بعد؟ پاکستان بننے کے بعد وہ سٹل وہ میرا خیال ہے 53 میں ریٹائر ہوئے، 53 میں 55 میں ہوئے ریٹائر. اس سے پہلے گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے، نیو ہاسٹل میں ان کا سارا خاندان رہتا تھا، بچے ہی ادھر ہی رہتے تھے. تو بڑی اچھی زندگی گزرتی تھی. میرے بڑے بھائی ہیں، اب آپ نے وہ تعارف نہیں کرایا، میں وہ بھی کرا دوں اصل تعارف. میرے بھائی ہیں سید عطاء اللہ شاہ بخاری، میرے تائزاد بھائی ہیں، ان کے ساتھ ان کا بڑا دوستانہ تھا. آپ خود دیکھ لیجئے. تو وہ ایک دن مجھے گھر میں بتانے لگے، جب ان کو پتہ چلا تو مجھے بتانے لگے کہ ایک دن میں کلاس روم میں پڑھا رہا تھا تو مجھے ایک نے پیغام دیا، گورنمنٹ کالج کے سٹاف کے ممبر نے مجھے کان میں پیغام دیا کہ شاہ صاحب سینٹرل جیل میں تمہیں یاد کر رہے ہیں. اس وقت یہ جو شادمان کالونی ہے نا، یہ ساری سینٹرل جیل ہوتی تھی، اس میں آپ کو یاد کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں گورنمنٹ کا ملازم، وہ گورنمنٹ کے قیدی انگریزوں کے. بہرحال میرے دوست تھے تو مجھے جانا پڑا. میں گیا، چھپتا چھپاتا میں گیا تو کہنے لگے صوفی یار تو آ گیا ہے. رات کا جو نا ایک شعر میرے ذہن میں اٹکا، وہ فارسی کا شعر تھا، اب وہ مجھے بھی نہیں آتا. وہ کہتا ہے وہ شعر اٹکا ہوا ہے، مجھے اس کا اب صحیح اس کی ترشید سخن فہم بھی ہے، سخن بھر بھی ہے، یہ مجھے سمجھا اس کا. کہتا پھر دونوں نے وہاں بیٹھ کے نا اس شعر کے پرخچے اڑائے تو بڑا مزہ آیا. اس نوعیت کے اس طرح کی کیفیات سے لطف لینے والے، اپنے تعلقات سے لطف لینے والے وہ لوگ تھے.